حمل ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر عورت کو گزرنا پڑتا ہے اور تمام عورتوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہے۔ ہر کسی کو جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی، اور اگر میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی درخت ہوتے اور ان کی ٹہنیاں ہوتی میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں اور میرا احترام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس میں پہنچتی تو کنویں کا پانی، نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر کنارے تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے بالٹی بھر کر پانی پی لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتیں اور مجھے زمزم کے کنویں کے پاس سے جانے نہیں دیتی تھیں اور کہتی تھیں، اے آمنہ، تم کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت دشواری ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں سے سن رکھا تھا کہ حمل کے دوران جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت سی تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد ہونا، کبھی سر میں درد ہونا، کبھی الٹی آنا، کبھی بخار ہونا، اور موڈ کی تبدیلی اور طبیعت میں چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بہت حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکالیف کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں معمولی سی درد تک نہ ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑے عجیب و غریب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھیں کہ میں جب رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب ہر روز کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ اور سب گھر والے اسی انتظار میں تھے کہ ہمارے عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا، کب اس کی پیدائش ہوگی۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی پیدا ہونے والا ہوگا تو اس سے 10 دن پہلے آسمان میں ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکلا، جسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو دیکھو، آسمان میں لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ کے کس کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور کس کے بچہ پیدا ہونے میں 10 دن باقی رہتے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت بھی اتنا نہیں تھا کہ 10 دن کا ہو۔ کسی کے 3 مہینے باقی تھے تو کسی کے 6 مہینے باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جس کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ تو ان کے عالموں نے کہا، جاؤ، جا کر مکہ میں دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچ گئے کہ کس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو یہاں مکہ میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں پر ایسی 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور
تو ان یہودیوں نے کہا کہ ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ فوت ہو چکا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا یا پوتی پیدا ہونے والا ہے۔ اس ہونے والے بچے کا باپ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ابھی کچھ مہینہ پہلے ہی اس کی وفات ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے ہائے نکل گئی۔ وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچ گئے اور کہا، ہائے افسوس! آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا اور بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار تمام عالم کو تھا، زمین و آسمان کو، چرند پرند کو، غرض کہ ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے، جس کی وجہ سے سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ابھی مت ڈوبنا۔ ابھی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ تشریف لائے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج وہ دن آ ہی گیا ہے جس دن ان کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ تو انہوں نے اپنے محلے کے ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رات گزرتی چلی گئی، چاند بھی کہیں جیسے چھپ سا گیا اور بادلوں میں چلا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس رات میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ پیسے تھے کہ تیل ڈلوا سکیں۔ اس غربت میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے تمام بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے بھائی کی بیوی کے ہاں کوئی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کا انتظام کریں۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، چاند بھی ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی تاریکی تھی اور باہر بھی سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب وقت قریب آ چکا ہے کہ میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 جہاں کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بہت عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیرت سے حیران زدہ ہو گئی۔ پہلی بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی گندگی نکلتی ہے، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو ان کے ساتھ غلاظت کا ایک ٹکڑا یا قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری بات، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، بلکہ
دنیا میں آ کر اس کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا اور دنیا میں ان کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ تین چیزیں دیکھ کر دائی شفا بھی گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ سے کہنے لگیں، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کو ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ لی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے، جسے دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والے کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک بادل کا سایہ میرے گھر کے اندر آتا ہے اور میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا ہے، اور بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، کہ اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگا تو سارے نبیوں کی خوبیاں اس کو دے دے، یوسف کی خوبصورتی دے دو، ایوب کا صبر دے دو، اسے ابراہیم کی دوستی دے دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دے دو۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں موجود ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے ابو مطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے تھکے ہوئے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک ہی پل میں ختم ہو گئی ہو اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اور دائی شفا نے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ کس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوشی منانے لگے اور بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی نے ابو لہب کو جا کر خبر دی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے اے ابو طالب، تو مجھے مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سے کہا، جا، میں نے تجھے آج اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے مارے اپنے پوتے کو لیے خانہ کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے تھے اور خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی دعائیں کیں۔ پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں
ڈال دیا اور کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ عرب کے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اس قسم کے نام رکھنے کا رواج ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو یہی نام پسند ہے اور میں یہی نام رکھوں گا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قریش قبیلے کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے نومولود کا نام آباء و اجداد کے نام پر رکھنے کی بجائے ایک قدر سے غیر مانوس نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ یعنی حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔ میرے پیارے سننے والے ناظرین، اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں تو سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔